هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاشا وخلا وعدا كل واحد منها للاستثناء. اور لفظ حاشا اور لفظ خلا اور لفظ عدا کل واحد منها للاستثناء، ان تینوں میں سے ہر ایک استثناء کے لیے آتا ہے. مثل جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، جیسے کہ جاءنی القوم حاشا زید اور جاءنی القوم خلا زید اور جاءنی القوم عدا زید. آئی میرے پاس پوری قوم سوائے زید کے. حروف جارہ میں سے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کرنے کے موافق یہ آخری 3 حرف ہیں. یہاں صاحب کتاب نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہیں پر النوع الاول حروف تجر الاسم، یعنی وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، جس کو صاحب کتاب نے النوع الاول پہلی قسم کے تحت بیان کیا ہے، یہ بحث پوری ہو جائے گی. تو حروف جارہ میں سے حاشا اور اسی طرح حرف خلا اور اسی طرح حرف عدا، یہ تینوں ہیں. صاحب کتاب نے ان کا استعمال بتایا ہے کہ کس لیے آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کل واحد منہا للاستثناء، ان میں سے ہر ایک یعنی تینوں کے تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں. استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ باب استفعال کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کو ماقبل والے حکم عام سے نکالنا. اب جس کو نکالا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور وہ چیز جس پر ماقبل میں حکم لگا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور جس حرف سے نکالا جائے اسے حرف استثناء کہا جاتا ہے. جیسے مثال دیا نا، جاءنی القوم حاشا زید، اس کا ترجمہ ہوگا میرے پاس پوری قوم آئی سوائے زید کے. اب دیکھیے جیسے ہم نے کہا کہ جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، تو قوم کے اندر مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، 10 آدمی ہیں. تو جیسے ہم نے یہ بات کہی، سامنے جو ہمارا مخاطب ہے اس کو ہوا کہ جتنے 10 کے 10 لوگ سب کے سب آئے، لیکن ہم نے اس سے ایک آدمی کو استثناء کر دیا. ایک آدمی کے استثناء کہتے ہیں ایک آدمی کو نکال لیا. ہم نے کہا کہ زید کے علاوہ میرے پاس پوری قوم آئی سوائے زید کے. تو یہ جو ہے زید جو ہوا یہ ہوا مستثنیٰ، اور جو قوم یعنی جس سے ہم نے نکالا ہے اس کو کہیں گے مستثنیٰ منہ، اور جس حرف سے ہم نے نکالا ہے اسے حرف استثناء کہا جائے گا. جیسے یہاں ہم نے حاشا سے نکالا ہے، لفظ حاشا یہ ہو گیا حرف استثناء. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے جو عبارت ہے اس کو پڑھیں گے. یہاں یہ بات دھیان رکھیے کہ مصنف نے مثال کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے، جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، لیکن تقدیری بات کیا ہوگی؟ جاءنی القوم حاشا زید ایک مثال ہو گیا، جاءنی القوم خلا زید دوسری مثال ہو گیا، اور تیسری مثال جاءنی القوم عدا زید. تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. بہت کم استعمال ہوتے ہیں، زیادہ طور پر استثناء کے لیے لفظ الا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وحاشا وخلا وعدا، واو یہ استنافیہ ہے، حاشا اس کو ہم معطوف علیہ مانیں گے، واو حرف عطف، اور خلا یہ معطوف اول، پھر واو حرف عطف، اور عدا یہ معطوف دوم. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مبتدا اول ہوا. اس کے بعد ہے کلو واحد منہا، کلو مضاف، واحد اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، من حرف جر، ہاں مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، واحد جو اسم فاعل ہے اس کے متعلق ہوا. واحد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مضاف ہوا کلو کا.
کل مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر ہوا مبتدا ثانی. تو دو مبتدا ہو گئے. اب آگے ہے للاستثناء، لام حرف جر اور استثناء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوا ثابت شیء فعل کی، ثابت شیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوا مبتدا ثانی کا. مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی. مبتدا اول اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مثال ہے مثل جاء القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید. تو مثل مضاف، جاء فعل، نون وقایہ، یا ضمیر مفعول به اور القوم فاعل. حاشا حرف جر، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہوا اور واو حرف عطف، خلا حرف جر اور زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول. اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے اور آدھا حرف جر، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف دوم. معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کر متعلق ہوا جاء فعل کے. جاء فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا. مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد کہہ رہے وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما. فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا. کہہ رہے ہیں وقال بعضهم یہ ہم ضمیر یہ نحویوں کی طرف راجع ہے. وقال بعضهم کیا اور بعض لوگوں نے کہا، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا یعنی بعض نحویوں نے کہا کہ ان الاسم الواقع بعدها کہ وہ اسم جو واقع ہوتا ہے بعدها ان کے بعد. بعدها کا مضاف یہ تینوں ہے، حاشا خلا ردا، یہ تینوں اس کا جو ہے مرجع ہے. ان الاسم الواقع بعدها وہ اسم جو واقع ہوتا ہے حاشا خلا اور عدا کے بعد یکون منصوب علی المفعولیتی وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. فحینئذ تکون هذه الالفاظ افعالا پس اس وقت یعنی اس بعض نحوی قول کے موافق تو اس وقت تکون هذه الالفاظ افعالا یہ تینوں کے تینوں الفاظ افعال ہوں گے، پھر حروف جر نہیں ہوں گے بلکہ افعال ہوں گے. والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما اور فاعل ان میں ہمیشہ ایک پوشیدہ ضمیر ہوگی. فالمثال المذکور فی معنی لہذا ذکر کی ہوئی مثالیں یعنی جاءنی القوم یہ حاشا زیدن کے معنی میں ہوگی. یعنی جو ذکر کی گئی مثال کے طور پر جاءنی القوم حاشا زیدن ہم نے پڑھا تھا نا یہ حروف جر کے موافق، تو جاءنی القوم حاشا زیدن یہ جاءنی القوم حاشا زیدن کے معنی میں ہوگی. اسی طرح جاءنی القوم خلا زیدن یہ جاءنی القوم خلا زیدن کے معنی میں ہوگی. جاءنی القوم عدا زیدن یہ جاءنی القوم عدا زیدن کے معنی میں ہوگی. یعنی مفعول یہ سب مفعول بنیں گے زیدن تینوں مثالوں کے اندر مذکور بنے گا اور یہ جو ہے سب فاعل بنے گے، سب فعل بنیں گے، عامل بنیں گے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ یہاں سے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں حروف جر ہیں، مگر بعض نحوی کا خیال یہ ہے کہ یہ حروف جر نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہیں. جب ان کو فعل مان لیا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک کیا کہتے ہیں اس کا فاعل بھی ہوگا، اس لیے کہ ہر فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. تو فاعل کہاں ہے اس کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا فاعل ہمیشہ پوشیدہ ہوگا. یہاں اس نے بتایا کہ والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما کہ فاعل اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ہمیشہ چھپی ہوگی، کبھی ظاہر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہوئی. اب ایک سوال ہوگا کہ جب حاشا خلا عدا اس کو آپ نے فعل مان لیا ہے اور
اس کا فاعل آپ نے پوشیدہ مان لیا ہے، تو وہ فاعل کے اندر، فاعل تو ضمیر ہوگی نا، ضمیر آپ نے کہا کہ فاعل ایک ضمیر مستتر ہوگی، تو اس ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر جاءنی القوم حاشا زیدن، ہم نے پڑھا جاءنی القوم حاشا زیدن، تو اب حاشا یہ فعل ہو گیا، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہے، وہ کس کی طرف راجع ہے، اس کا مرجع کس کی طرف ہے؟ تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب کو لیا ہے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا جو مرجع ہوگا وہ پہلے ذکر کیے ہوئے فعل کا مصدر ہوگا۔ جیسے یہاں پر جو ہے حاشا کا جو مرجع ہے، حاشا کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے جاء فعل ہے، جاء فعل کا جو مصدر ہے یعنی مجیء، یہ اس کا مرجع ہوگا۔ اور تقدیری روایت یہ ہوگی کہ جاءنی القوم حاشا مجیئہم زیدن، آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ بری کر دیا ان کے آنے نے زید کو، یعنی مطلب ہے کہ زید نہیں آیا۔ تو یہ تقدیری روایت نکالی جائے گی مگر تکلف سے خالی نہیں ہے۔ خیر کہ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ حاشا اور خلا کے سلسلے میں نحویوں کا دو قول ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، دونوں کے اندر کوئی تضاد ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جر کے طور پر استعمال ہوگا تو اپنے مدخول کو مجرور دے گا، اور اگر فعل کے طور پر استعمال ہوگا تو اپنے مفعول کو یہ نصب دے گا۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ وقال بعضهم، واو استنافیہ، قال فعل، بعض مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قال کا فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا قول۔ اب آگے مفعول آ رہا ہے، ان الاسم الواقع، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم موصوف، الواقع اسم فاعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، بعد مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی، الواقع اسم فاعل کا، الواقع اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا صفت الاسم موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر ان کا اسم۔ اس کے بعد یکون فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا اسم منصوباً، یہ اسم مفعول، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اعلیٰ حرف جر، اور المفعولیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوا منصوباً اسم فعل کے، منصوباً اسم مفعول کے، شبہ فعل کے، منصوباً شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ مقولہ ہوا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فحینئذ تکون هذه الالفاظ افعالا، یہ فا تفرعیہ ہے، اور حینئذ اس کی اصل نکالیں گے، اس کی اصل ہے حین اذا نصب الاسم الواقع بعدها على المفعولیہ، ٹھیک ہے، حین مضاف، اور اس کے بعد از، یہ کیا کہتے ہیں مضاف الیہ، حین اذ، تو حین مضاف اور از مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف، اور نصیبہ یہ فعل ماضی مجہول، اور الاسم موصوف، الواقع اسم فاعل، اس میں فاعل و فاعل، اس میں فاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور اس کے بعد بعدہا یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر الواقع ہو کر مفعول فی، علی المفعولیتی یہ اس کے جار مجرور ہو کے اس کے متعلق ہو جائے گا الواقع کے، الواقع اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی الاسم موصوف کی، الاسم موصوف اپنے صفت سے مل کر نائب فاعل ہوا، نصب فعل مجہول کا، نصب فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا از کا، از اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا حین کا، حین اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا تکون فعل ناقص کا، اور تکون حاضر الفاظ افعالا، تو تکون فعل ناقص اور حاضر اس میں اشارہ موصوف اور الفاظ مشار الیہ یہ صفت
موصوف اپنی صفت سے مل کر تکون کا اسم ہوا، اور افعالاً خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما، تو واو استنافیہ ہو جائے گا، اور الفاعل مبتدا فی حرف جر ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا، مستتر اسم مفعول کا، تو یہ متعلق پہلے ہے اور متعلق بعد میں، یہ یاد رکھیں۔ ضمیر موصوف مستتر اسم مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل۔ دائماً یہ یا تو اس کو مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے، اس میں تقدیر عبارت ہوگی استتاراً دائماً، ٹھیک ہے، یا اس کو مفعول فی محذوف کی صفت ہے، تقدیر عبارت ہوگی زماناً دائماً، تو اس کو ہم جو ہے مان لیتے ہیں یہ مفعول مطلق محذوف کی صفت، تقدیر عبارت ہوگی استتاراً دائماً، استتاراً یہ موصوف بن جائے گا اور دائماً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مستترن کا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، مستترن نائب فاعل، اور یہ اپنے مفعول مطلق اور متعلق مقدم، جو پہلے متعلق یہ اس کا متعلق پہلے تھا، متعلق بعد میں تھا، متعلق سے مل کر صفت ہوئی ضمیر کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی الفاعل کی، اور الفاعل مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے فالمثال المذکور فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا، فا یہ تفریعیہ ہے، المثال موصوف، المذکور صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، اور اس کے بعد ہے معنی مضاف، جاء فعل، نون وقایہ، یا مفعول بھی، اور القوم یہ ذو الحال، حاشا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور زیدن یہ مفعول بھی، حاشا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف، خلا فعل اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے معطوف اول ہوا، پھر واو حرف عطف، عدا فعل و فاعل، اور زیدن یہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف دوم، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر بن جائے گا حال القوم کا، القوم ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مضاف الیہ ہوا، معنی کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا، فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا قائدن اسم فاعل محذوف کی، قائدن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اور اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی المثال مبتدا کی، المثال مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا، کہہ رہے ہیں کہ جب حرف خلا اور عدا، وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا، جب واقع ہوں حرف خلا اور اسی طرح حرف عدا بعد ما کے بعد، ما یعنی ما مصدریہ کے بعد، مثل ما خلا زیدن و ما عدا زیدن، جیسے کہ ما خلا زیدن اور ما عدا زیدن، او فی صدر الکلامی، یا حرف خلا اور حرف عدا یہ واقع ہوں صدر کلام میں یعنی کلام کے شروع میں، جیسے خلل بیت اور خلل بیت زیدن و عدل قوم زیدن تعینتا للفعلیتی، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو ما مصدریہ کے بعد واقع ہوں، اور دوسری صورت یہ کہ جب کلام کے شروع میں واقع ہوں، تو اس صورت میں تعینتا یہ تثنیہ ہے، تعینتا یہ تثنیہ ہے، تعینتا کا تثنیہ مؤنث، تعینتا للفعلیتی، تو اس صورت میں یہ دونوں کے دونوں فعلیت کے لیے متعین ہو جائیں، یعنی اس صورت میں یہ فعلی ہوں گے، حرف جر نہیں ہوں گے۔ تو دو صورت کے اندر یہ خلا اور عدا یہ فعل کے لیے متعین ہو جاتے ہیں، نہیں فعل ہی ہوں گے، فعل ہی مانے جائیں گے، حرف جر نہیں مانے جائیں گے۔ پہلی صورت کیا ہوگی؟ جب دونوں ما مصدریہ کے بعد آئیں، جیسے ما خلا زیدن اور ما عدا زیدن، اور دوسری صورت یہ ہوگی جب صدر کلام یعنی کلام کے شروع میں واقع ہوں،
تو اس صورت کے اندر بھی یہ فعل ہونے کی وجہ فعل ہوں گے، حرف جر نہیں ہوں گے۔ ترکیب ہم کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ، واو استنافیہ، اذا شرطیہ، وقعت فعل، اور خلا اور عدا، یہ خلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور عدا معطوف علیہ، معطوف سے مل کر یہ وقعت کا فاعل بنیں گے۔ اور بعد مضاف، ما مضاف علیہ، مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے او، یہاں ہم آ جائیں گے، یہ مثال جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، مثل ما خلا زیدن وما علا زیدن، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہاں آ جائیں گے۔ او حرف عطف، اور فی یہ حرف جر، اور صدر مضاف، الکلام مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنا مجرور، فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف۔ بعد ما معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی، وقعت فعل کا، وقعت فعل اپنے فاعل، اور مفعول فی سے مل کر یہ ہو جائے گا شرط۔ تعینتا للفعلیت، تعینتا فعل ماضی، یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، اور اس کے اندر جو الف ہے ضمیر بارز، یہ فاعل، لام حرف جر، فعلیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تعینتا فعل کے، تعینتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اب مثال لگیے، مثل ما خلا زیدن وما عدا زیدن، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، ما مصدریہ، خلا فعل، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور زیدن یہ مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف علیہ ہوا۔ واو حرف عطف، ما مصدریہ، عدا فعل، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور زیدن مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔